سورہ آل عمران جو ہے قرآن حکیم کی چند بڑی جاندار صورتوں میں سے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مضامین کی گہرائی اور ڈائیورسیفیکیشن اور جو اس کا ٹیسٹ ہے سورہ آل عمران کا ایک یونیک ٹیسٹ ہے الحمدللہ. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے, اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے, ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں. اللہ آ گیا, الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے, اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو, اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس نے خود بخود یہی عمل کیا, وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, اور حمد میں اسماء اعظم اس کے, اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہیں, مشکات کے اندر بھی. یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا, دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں, اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے, باقی سب کی زندگی ادھار ہے, مستار ہے, چاہے کوئی فرشتہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی جن ہو, کوئی عام انسان ہو, کوئی جاندار ہو, کوئی بے جان ہو. ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے, اللہ کے دینے پر ہے. جب تک وہ چاہے گا رہے گی, جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھا ہے. سارے فرشتوں نے مرنا ہے, سارے پیغمبروں نے مرنا ہے, سارے جنات نے مرنا ہے, سارے انسانوں نے مرنا ہے.
یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ، اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا، با مقصد، اور یہ مقصد لے کر اتری۔ مصدقا لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل ہے، اور کتابیں بھی ہیں، زبور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، باقی انبیاء کے پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں۔ من قبل ھدی للناس، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا۔ یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر۔ مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دے گی۔ تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن۔ یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں،
اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ بچھڑ گیا میرے دل دا جانی تے میں ککھاں وانگر رل گئی فلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی کم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی باقی ہر شے جگ دی